مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی کون ہے؟ مقدس اردبیلی وہ شخصیت ہے عزیزان من کہ ایک وقت ہے کہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. جو رکھیے گا، گھر ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان آ گیا اور مقدس اردبیلی، شیخ مقدس اردبیلی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے. اب انہی کے شہر کا رہنے والا ایک شخص ہے جو مقدس اردبیلی کو بڑا اچھا نام سنا اس کا، جانتا ہے. کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ مقدس اردبیلی کو ذرا نزدیک سے دیکھ سکوں. کہاں ایک رات میں نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی کنویں کے قریب جاتے ہیں، نماز شب کے لیے، وضو کے لیے پانی کا لوٹا بھرتے ہیں، پانی کے لیے لوٹا کنویں میں پھینکتے ہیں. جیسے ہی واپس کھینچتے ہیں، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا وہ لوٹا پایا جاتا ہے. اب میرے اور آپ جیسا شخص ہو جیسے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں اور اس کو ایسا جو ہے وہ پورا ظرف، پورا برتن ہیرے اور جواہرات کا بھرا ہوا مل جائے، وہ کیا کرے گا؟ لے گا اور چلا جائے گا. اب مقدس اردبیلی نے وہ پلٹا دیا. 3 مرتبہ ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا وہ باہر آیا. 4تھی مرتبہ دعا کی، پروردگارا مجھے تیری عبادت کے لیے پانی چاہیے ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہے علی کا چاہنے والا. یہ ہے علی کا چاہنے والا کہ جس کو امام زمانہ نے لقب دیا ہے مقدس. محسوس کریں گے میں اور آپ لقب دیں کسی کو اور ایک دفعہ امام لقب دے کہ یہ مقدس ہے، یہ مقدس ہے. حسین سو یہ عاشقان علی ابن ابی طالب ہے. مقدس کیسے بنا ہے؟ جب واقعہ عرض کر دوں یہ زندگی رہی. دیکھیے مقدس اردبیلی کے والد کے متعلق ہے گفتگو، موضوع سے خیر نکل نہ جائے، جلدی سے عرض کر دوں کہ آپ دیکھیے مقدس اردبیلی کے والد ایک جو ہے وہ کیسان ہے، پشاور سے. ایک دن اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں کہ کھیت میں کوئی پانی لگانے والا کھالا، اس میں ایک سیب تیرتا ہوا آیا. ان کے والد نے وہ سیب اٹھایا، چونکہ بھوک لگی تھی پورا دن، وہ کھا لیا. کھانے کے بعد یاد آیا کہ یہ سیب ہے، اس کی اجازت کھانے کی میں نے اس کے مالک سے نہیں دی. اب کیا کیا جائے؟ اس کالے کے گرد چلے، پیچھے چلے، دیکھا اسی طرح کا درخت ہے لگا ہوا. محسوس ہوا کہ اسی درخت میں سے یہ سیب گرا ہے. اب گئے اس درخت کے مالک سے پوچھا کہ بھائی میں نے اس طرح سیب آیا کھا لیا ہے، آپ یا تو مجھے بخش دیں یہ سیب یا اس کے پیسے مجھ سے لے لیں. کہا دیکھو ٹھیک ہے میں تمہیں آدھا سیب بخش سکتا ہوں، آدھا سیب میں نہیں بخش سکتا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ اس درخت میں میں اور میرا بھائی 2 حصے دار ہیں. پھر کہا میرا بھائی رہتا ہے نجف میں، تم چاہو تو اس سے اجازت لے لو. اب یہ واقعہ ہے اردبیل کا، یہ اردبیل میں ہے. اب وہاں سے چلے ہیں، اس وقت نہ کوئی ٹرانسپورٹ، نہ گاڑی، نہ جہاز. سفر کیا طولانی، نجف پہنچے، مولا کی زیارت کی. اس کے بعد کسی سے پوچھا فلاں شخص کہاں رہتا ہے، اس کے دروازے پر پہنچے، اس سے کہا کہ بھائی یہ ماجرا ہے، یہ سیب تھا، اس طرح کھا لیا میں نے، اور یا آپ مجھ سے پیسے دے دیں یا مجھے معاف کر دیں، بخش دیں. کہا کیوں؟ کہا دیکھیے یہ جو سیب ہے اس کی اجرت دینا میرے لیے بہت آسان ہے، لیکن روز محشر اس آدھے سیب کا حساب دینا بڑا سخت ہے. اور اس شخص نے کہا کہ جو مالک تھا اس نے کہا میں ایک شرط میں معاف کروں گا. کہا کیا؟ کہا تم میری بیٹی سے شادی کر لو. کہا شادی کر لوں؟ کیسے؟ کہا ٹھیک ہے قبول ہے. کہا ذرا سن لو. کہا کیا؟ کہا دیکھو میری بیٹی معذور ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، معلول ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، آنکھوں سے اندھی ہے، سر سے بال نہیں ہے، گنجی ہے، کانوں سے بہری ہے. ایک دفعہ مقدس کے والد نے سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے ساری زندگی ایسی خاتون کے ساتھ گزارنا آسان ہے، لیکن آدھے سیب کا حساب دینا بڑا شدید ہے. کہ ٹھیک ہے ازدواج ہوئی، شادی ہوئی. جب ازدواج کے بعد ایک خاتون ان کے کمرے میں آئی تو دیکھا، اس خاتون کو کہا کہ خانم آپ، اے خاتون آپ غلط گھر میں آ گئی ہیں، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ میری اور میری زوجہ کا گھر ہے، آپ غلط آ گئی. کہا نہیں میری ہی آپ سے شادی ہوئی ہے، میں ہی آپ کی زوجہ ہوں. کہیں آپ کے والد نے تو مجھے کہا تھا آپ کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، یہ عیب آپ کے بتائے تھے. کہا بالکل میرے والد نے ٹھیک کہا تھا. کہا کیسے؟ کہا دیکھو میری آنکھوں سے اندھی اس لیے ہوں
کیونکہ میری آنکھوں نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، میں سر سے گنجی اس لیے ہوں کہ میرے ایک بال کو بھی آج تک کسی نامحرم نے نہیں دیکھا ہے، میں پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہوں کہ آج تک میرا ایک قدم بھی کسی حرام جگہ کی طرف نہیں گیا ہے، میرے ہاتھوں سے معلول اس لیے ہوں کہ میرے ہاتھ آج تک کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوئے، میں کانوں سے بہری اس لیے ہوں کہ آج تک ان کانوں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے، بول اس لیے نہیں سکتی کہ ان زبان سے میں نے آج تک کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں کی ہے۔ تو عزیزو، جب انسان اس قدر پاکیزہ ہو جاتا ہے، جب اس قدر اہل بیت سے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ایک اولاد عطا ہوتی ہے کہ جس کو خود امام زمانہ کہتے ہیں کہ یہ مقدس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔